عزیزان گرامی، یہ دن خاص طور پر منسوب ہیں ذکر اہل بیت کے ساتھ۔ ذکر اہل بیت کرتے ہوئے انسان کے اندر احساس پیدا نہ ہو تو یقین کیجئے ہم نے ذکر کا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے فقط اس کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی فکر کو محسوس نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی شاعر کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے بتا اے شیخ، بتا اے شیخ کیوں کر گیا تھا حسین ابن علی میدان میں، بتا اے شیخ کیوں کر گیا تھا حسین ابن علی میدان میں، گر ہو سکتی تھی دین کی شمع حجرے میں پیدا۔ یعنی اگر حجرے میں رہتے تو دین کی شمع جل جاتی تو میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اس کا درس ہمیں یہ ملا کہ میدان میں نکلیں گے تب ہی ہم حسینی بن سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو روک روک کر یہ بتاتے پھریں کہ ہم حسینی ہیں، یہ کردار نہیں ہے۔ ہم کہیں سے گزرے ہماری خوشبو بتائے یہ حسینی ہے، پھر کردار ملتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر پاک کے بیٹے ہیں، تو یہ حج کے دنوں میں فتویٰ لکھ کے دیا کرتے تھے۔ فتویٰ لکھ کے، اب مفتی کا کام کیا ہے؟ کوئی آئے مسئلہ پوچھے تو وہ مسئلے کا جواب ہاں یا نہ میں دے، مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان کا انداز سب سے نرالا ہے۔ عراق سے کچھ حاجی آئے، یعنی جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، کیونکہ میدان کربلا بھی عراق میں ہے، تو وہاں سے کچھ حاجی آئے۔ یہ میدان کربلا کے بعد کی حدیث مبارکہ، توجہ رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، جی احرام کی حالت میں اگر ہم چاہیں تو مکھی کو مار سکتے ہیں؟ عراق والوں نے یہ مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ اب محبت دیکھیے صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کام کیا بنتا تھا کہ ان کو جواب دیتے جائز ہے یا نہیں جائز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، اے عراق والو، اب مکھی مارنے سے پہلے بھی مسئلہ پوچھتے ہو؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی جب تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا؟ عزیزان گرامی، یہ درس کربلا ہے کہ جس جگہ موقع ملے اپنا میسیج ضرور ریول کرنا ہے۔ یہی ہمیں درس ملا ہے، یہی درس۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ہم کربلا والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حسینی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے کردار دن بدن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ابھی یہ 10 دن گزرے ہیں تو ہم مکمل طریقے سے ان کو بھول چکے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، ان 10 دنوں میں تو پرہیز کرتے ہیں، جی گانا نہیں سنا، فلاں کام نہیں کرنا، لیکن جیسے ہی 10 محرم کا دن گزرتا ہے ہم مکمل طور پر اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اگر حسین بننا ہے تو پوچھئے سید سجاد حضرت امام زین العابدین سے کہ درس کربلا کیا ہے اور کربلا کا دل میں سما جانا کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھئے۔ کسی بندے نے سوال کیا، حضرت 40 سال یہ غالباً زندہ رہے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، کسی نے سوال کیا، جی آپ مسکرایا کریں تو اتنا وقت گزر گیا۔ جواب سنیے گا، جواب یہ ہے دل میں سما لینا چیز کو۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، کہا حضرت یعقوب سے ان کا ایک بیٹا یوسف دور ہوا تھا، اس کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہا ایک یوسف کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہا میدان کربلا میں مجھ سے میرے 17 یوسف دور ہوئے ہیں، مجھ سے حسین ابن علی دور ہوئے، مجھ سے میرا بھائی علی اصغر دور ہوا، علی اکبر دور ہوا، مجھ سے امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم دور ہوئے، مجھ سے میرے چچا غازی عباس دور ہوئے، مجھ سے اتنے یوسف دور ہوئے ہیں، بتاؤ میں کیسے ہنس سکتا ہوں، بتاؤ کیسے مسکرا سکتا ہوں۔ آج امتی کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں درس کس جگہ مل رہا ہے، کس انداز سے مل رہا ہے، اور ہم کس چوراہے پر کھڑے ہیں، اور پھر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک ہم دل سے مطمئن نہ ہو جائیں تب تک ہم حسینی نہیں بن سکتے۔ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی آپ مقام پہچانیں اور بڑھ چڑھ کر آواز دیں تاکہ آپ کو اپنا مقام پتہ چل سکے۔ عزیزان گرامی، کربلا والوں کا کام یہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا جس سال وصال ہوا تو اس سال لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، پتہ کرو کون شخص دنیا سے گیا، پتہ کوئی نہیں ہے،
کہا پتہ کرو کون شخص دنیا سے گیا ہے. پہلے جب عید آتی تھی تو نئے کپڑے دروازہ کھٹکتا تھا, دروازے پر پڑے ہوتے تھے. جب مہینہ مکمل ہوتا تھا راشن دروازے پر پڑا ہوتا تھا. ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے منہ کی طرف نہیں دیکھنا پڑا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے. پتہ تو کرو وہ کون شخص ہے جو دنیا سے گیا ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ سارا معاملہ رک گیا ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ حسین ابن علی کا لخت جگر امام زین العابدین تھا جو لوگوں کی ضروریات ان کے صبح اٹھنے سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا. یہ درس کربلا ہے عزیزان گرامی, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج فقط ہم کھا کر کھلا کر, اور کھانا بھی ہم ان کو کھلاتے ہیں جو پہلے سے رج کے آتے ہیں, کھا کر کھلا کر حسینی نہیں بنا جا سکتا. اپنا کردار پیش کر کے دوسروں کا احساس کر کے حسینی بنا جا سکتا ہے. اس کی وجہ فقط ایک شعر ہے, فقط ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی یاد رکھیے گا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے فرشتے کافی ہیں. انسان کا کام ایک دوسرے کا درد بانٹنا ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حقیقت میں اپنے دلوں میں کربلا سمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہمیں سچی سچی محبت اہل بیت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.